کلپ نمبر 1006۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 106 سے 108 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ترجمہ: جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اذ قال لهم، جب ان سے فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس وقت جھٹلایا جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ کفر اور گناہوں کو ترک کر دو، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، اور جو دنیاوی کاموں پر امین ہے وہ وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو میں تمہیں توحید و ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ رسول امین، امانت دار رسول۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امانت داری آپ کی قوم کو اسی طرح تسلیم تھی جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امانت داری پر عرب کو اتفاق تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان امانت داری، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ امانت و دیانت داری کا وصف بھی انتہائی اعلیٰ پیمانے پر موجود تھا، اور آپ کی امانت داری کے اپنے پرائے سبھی قائل تھے، اور آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہاں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت داری سے متعلق 3 واقعات کا خلاصہ سماعت کیجیے جن سے آپ کی امانت و دیانت داری کی شان واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، 25 سال کی عمر شریف میں سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے اسی وصف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے اپنا تجارتی سامان لے جانے کے لیے آپ کو منتخب کیا اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ آپ میرا تجارت کا مال لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ علیہ السلام کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام کی امانت و دیانت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق میں انتہائی مقبول بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثل دانائی کا عظیم جوہر عطا فرمایا۔ چنانچہ جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے جھگڑے کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سبھی کفار پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نمبر 3، کفار مکہ اگرچہ رحمت دو عالم علیہ السلام کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور پرنور علیہ السلام کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنی قیمتی مال و سامان کو حضور اقدس علیہ السلام کے پاس امانت رکھتے تھے، اور رسول کریم علیہ السلام کی امانت داری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن کر آپ کے مقدس مکان کا محاصرہ کیے ہوئے